کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ہر ہفتے اسی وقت ایک صدی پرانی ان اردو کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں جو یہاں برٹش میوزیم کی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ اردو کتابوں کے ذکر سے ذہن میں انہی کتابوں کے نقوش ابھرتے ہیں جو بر صغیر میں شائع ہوا کرتی تھیں، لیکن اردو کبھی بر صغیر کی حدود میں بند نہیں رہی۔ دنیا میں جہاں جہاں زندہ زبانوں کا مطالعہ کیا گیا وہاں اردو کی کتابیں بھی چھپیں۔ برلن میں، لندن میں، گلاسگو میں، نیو یارک میں اردو زبان کی کتابیں چھاپی گئیں۔ آج جو پہلی کتاب ہمارے سامنے ہے یہ پیرس میں چھپی تھی اور 127 برس قبل چھپی تھی۔ کتاب کا نام ہے انتخاب تصانیف ہندوستانی اردو و دکنی۔ انتخاب تصانیف ہندوستانی تقریباً 236 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں قدیم اردو اور دکنی نظم و نثر کے نمونے ہیں۔ اردو فرانسیسی لغت ہے اور 2 صفحات کا تصحیح نامہ بھی ہے جو 2 سال بعد اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کا مختصر سا دیباچہ فرانسیسی میں ہے اور گارسین دی تاس نے لکھا تھا۔ اس کتاب کی ترتیب و اشاعت انہی کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ انتخاب تصانیف ہندوستانی اگرچہ 1847 میں شائع ہوئی، اس وقت اردو نظم اپنے عروج پر تھی، لیکن اس کتاب کا حصہ نظم تمام کا تمام دکنی نظم کا انتخاب ہے۔ چنانچہ اس حصے میں ہم قصہ مہر و ماہ، قصہ ماہ منور و شمشاد بانو اور 12 ماسا یا 12 ماسا دیکھتے ہیں۔ حصہ نثر کے عنوانات یہ ہیں: نقلیات اردو، قصہ بادشاہ زادہ و گلانداز دکنی، سورت یوسف کی اردو، ذکر اشام دیس یعنی آسام کا اردو، تحریر بہادر علی حسینی، اور ذکر شیر خاں یعنی شیر شاہ کا اردو، تحریر لطف علی ولا۔ انتخاب تصانیف ہندوستانی 22 کاغذ پر صاف ستھرے اردو ٹائپ میں چھاپی گئی تھی، البتہ اس میں طباعت کی غلطیاں بہت ہیں۔ بہرحال کتاب اردو کی ہو اور چھاپیں اہل فرانس تو اس قسم کی غلطیاں ناگوار نہیں گزرتیں۔ اور آئیے اب آج کی دوسری کتاب دیکھیں۔ اس کتاب کا نام ہے تذکرہ زنان مشہور ہند، یعنی ہندوستان کی ان عورتوں کا ذکر جنہوں نے تاریخ میں نام روشن کیا۔ یہ کتاب منشی کاشی ناتھ کھتری اکبر آبادی نے 98 سال قبل 1877 میں لکھی تھی اور مطبع قیصری الہ آباد میں چھاپی گئی تھی۔ اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں: میں نے ایک نہایت فصیح انگریز کی تحریر سے جو عرصہ ہوا کلکتہ ریویو میں مشتہر ہوئی تھی اور چند اور انگریزی تاریخوں سے مطلب لے کر اور ترجمہ اور خلاصہ کر کے یہ رسالہ بنام تذکرہ زنان مشہور ہند لکھا ہے۔ اس میں ان ہندو عورتوں کا تذکرہ ہے جو شروع زمانہ مسلمانوں سے لے کر آج تک اس ملک میں نیک و شریف، شجاع و منتظم، مدبر و دانشمند، مطیع شوہر و پارسا، دیندار و فیاض مشہور ہوئی ہیں۔ اکثر مصنفان حال نے قدیم زمانے کی عورات نیک کا ذکر پرانی سنسکرت کی کتابوں سے تلاش کر کے لکھا ہے، مگر آج تک اردو یا ہندی میں کوئی کتاب ایسی نہیں تحریر ہوئی جس میں زمانہ حال کی کل زنان مشہور کا تذکرہ سلسلہ وار تاریخی صحت کے ساتھ درج ہو۔ چنانچہ اس حقیر نے حسب فہرست ذیل 19 عورتوں کا پورا حال جہاں تک کہ تاریخوں سے پتہ لگ سکتا ہے لکھا ہے: رانی سنگجت، رانی پدماوتی، رانی کورم دیوی، کملا دیوی اور دیول دیوی، رانیوں بیٹی راجہ گجرات، رانی میرا بائی، رانی ہرگ نینی، رانی تارا بائی، رانی روپمتی، رانی درگاوتی، جودھا بائی، شہزادی روپ نگر، رانی جسونت سنگھ راٹھور، رانی کنور، اہلیہ بائی، تلسی بائی، کشن کماری شہزادی اودے پور، بیجا بائی، رانی چندا اور رانی جھانسی۔ ہم نے آج کے مطالعے کے لیے ان میں سے اودے پور کی شہزادی کشن کماری کا تذکرہ منتخب کیا ہے۔ آئیے دیکھیں اس بارے میں منشی کاشی ناتھ کیا لکھتے ہیں۔ اب ہم کشن کماری بائی کا درد انگیز ماجرا بیان کرتے ہیں کہ شاید اس سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ پرغم حال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ کشن کماری رانا اودے پور کی لڑکی تھی جو کہ کل راجپوتانہ کے راجاؤں میں زیادہ عالی وقار خیال کیا جاتا ہے۔ تاریخ ولادت کشن کماری سن 1792 ہے۔ یہ شہزادی از بس حسینہ و جمیلہ تھی۔
اس کی چال ڈھال اور بول چال ایسی دل فریفتہ تھی کہ جس کے باعث وہ گلستان راجستھان کہلاتی تھی۔ اولاً کشن کماری کے عقد کی تجویز راجہ بھیم سنگھ والی جودھ پور کے ساتھ تھی، مگر شادی ہونے کے پہلے ہی راجہ انتقال کر گیا۔ اس کے بعد راجہ جے پور نے پیام شادی کا بھیجا۔ تلک چڑھنے کی تیاری تھی کہ راجہ جانشین جودھ پور نے اس بنا پر اس کے ساتھ شادی کرنے کا دعویٰ کیا کہ قبل ازیں اس کی شادی کی تجویز اس گدی کے مالک کے ساتھ ہونے کی ہو چکی تھی۔ اس طرح دونوں راجہ جے پور و جودھ پور اپنا اپنا دعویٰ ظاہر کر کے چاہتے تھے کہ در صورت انکار رانا پر حملہ کریں۔ گو رانا مرتبے میں ان دونوں راجاؤں سے کہیں بڑھ کر تھا، مگر اختیارات اس قدر نہ رکھتا تھا کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں راجا نہ صرف خاص اپنی اپنی فوج بلکہ اور زیادہ رہزنوں لٹیروں کو جنگ کے واسطے جمع کرنے لگے۔ ان دونوں کی فوجوں نے ریاست اودے پور کو برباد اور ویران کر ڈالا اور رانا کو نہایت تنگ کیا۔ وہ بیچارہ پس و پیش میں تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، کس کو راضی کرے اور کس کو ناراض۔ اس کے دل کو صدمہ عظیم تھا کہ لڑکی کی بدولت یہ رنج و مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ اس کے ایک سردار نے، جو نہایت بے درد اور بے رحم سردار تھا، رانا کو صلاح دی کہ صرف ایک صورت اس جنگ عظیم کو دفع کرنے کی اور حرمت بچانے کی رہ گئی کہ جس ایک جان کے لیے یہ دنگا فساد برپا ہو رہا ہے وہی قطع کر دی جائے۔ رانا کسی دلیل و دھمکی سے راضی نہ ہوتا تھا، مگر آخرش کو اس سنگ دل کی صلاح غالب آئی اور وہ ہتھیارہ باپ بھی مجبوراً اس شریف لڑکی کے قتل کے واسطے راضی ہو گیا، مگر کوئی اب اس وحشت انگیز کام کے پورا کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ راجہ کے ایک رشتہ دار مہاراجہ دولت سنگھ کی طرف اشارے ہوئے کہ وہ اس طرح اودے پور کی عزت بچاویں، مگر وہ شریف یہ سنتے ہی کانپ اٹھا اور وحشتناک ہو کر چلا اٹھا کہ ہزار لعنت ہے اس زبان پر جو مجھ سے ایسا کہے، اور خاک پڑے ایسی رشتہ داری پر جو اس ظلم کی بدولت باقی رہے۔ اس کے بعد رانا کے بھائیوں میں سے ایک اس کام کے لیے طلب ہو آیا۔ جب اس سے از حد ضرورت کشن کماری کے ہلاک کرنے کی بیان کی گئی تو وہ ایک برچھی سے اس کا کام تمام کرنے کے لیے راضی ہوا، مگر جب کہ وہ برچھی چھپا کر وہاں آیا جس مقام پر وہ حسینہ جلوہ افروز تھی، اس کی بھولی پیاری صورت دیکھ کر قاتل کا سنگ دل موم ہو گیا اور تاب اس بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے کی نہ ہوئی۔ برچھی ہاتھ سے چھوٹ پڑی۔ یہ خوفناک معاملہ کشن کماری اور اس کی والدہ مہربان پر ظاہر ہو گیا۔ قاتل لعنت کا مارا اپنے ارادہ بد پر نادم و خجل سا واپس آیا۔ بیچاری والدہ چیخیں مار کر نالہ وزاری بلند کر اپنی بے گناہ بیٹی کے قاتلوں کو ہزارہا لعنتیں کرنے لگی، مگر وہ بہادر لڑکی اپنے باپ و خاندان و قوم کی حرمت بچانے کے لحاظ سے از خود اپنی جان عزیز قربان کرنے پر مستعد ہو گئی۔ برچھی کے عوض اب زہر تجویز ہوا۔ جب ایک خادمہ نے روتے ہوئے زہر کا پیالہ کشن کماری کو دیا، اس نے بڑے صبر و استقلال کے ساتھ باپ کی جان و مال کو دعائے خیر دیتے ہوئے لے کر پی لیا۔ اس وقت بیچاری والدہ رانا کو ہزارہا گالیاں دیتی تھی، اور وہ صابر جس کی آنکھ سے موت کے خوف سے آنسو تک نہ نکلے تھے، یہ کہہ کر اس کو تشفی دیتی کہ اے مادر مہربان، آپ کیوں رنجیدہ ہوتی ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ زندگی بھر کے رنج و الم سے میں اس طرح نجات پاؤں؟ مجھے موت کا خوف نہیں، کیا میں تیری بیٹی نہیں ہوں؟ میں مرنے سے کیوں خوف کروں؟ پیدا ہوتے ہی موت ہماری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتی ہے۔ دنیا میں داخل ہوئے دیر نہیں ہوتی کہ ہمیں پھر اس میں سے نکلنے کی فکر ہونے لگتی ہے۔ میں اپنے باپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مدت تک مجھے زندہ رکھا۔ اس طرح پر کشن کماری اپنے ماں سے گفتگو کرتی رہی، مگر جب معلوم ہوا کہ زہر خوب مؤثر نہیں ہوا، دوسرا پیالہ لایا گیا اور اس کو بھی اس شجاع نے نوش کر لیا۔ جب اس سے بھی جان نہ نکلی، آخر کو زہر تیز تیسری بار دیا گیا۔ کشن کماری نے مسکرا کر یہ کہتے ہوئے نوش کر لیا کہ کیا میری جان ایسی بے حیا ہو گئی کہ نکلتی نہیں؟ اس کے بعد یہ بے گناہ شہزادی سو گئی، اور ایسی سوئی کہ پھر اس دار فانی میں کبھی نہ جاگی۔ یہ تھا تذکرہ زنان مشہور ہند سے ایک اقتباس۔
اور اسی کے ساتھ آج ہم کتب خانے سے رخصت ہوتے ہیں. شب بخیر.